میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ یقیناً میرے خیال سے اتفاق کریں گے، عبد المطلب کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی کہ تم اپنے پوتے کا نام محمد رکھ، پھر جو اس نام کا معنی ہے میں تیرے پوتے کو ویسا ہی کر دوں گا۔ الہامی نام ہے، الہامی، توجہ ہے آپ کی؟ میں حضرت شیخ القرآن کا شاگرد ہوں رحمت اللہ علیہ، اور میرے استاد ہر موضوع کو تھوڑا تھوڑا لیتے جاتے تھے، میں بھی یہی کروں گا۔ صرف میرے نبی کا نام الہامی نہیں، میرے نبی کے والد محترم کا نام بھی الہامی ہے۔ کیا نام تھا؟ یہی عبد المطلب اپنے ایک بیٹے کا نام رکھتا ہے عبد العزا، اپنے دوسرے بیٹے کا نام رکھتا ہے عبد مناف، مناف کا بندہ، عزا کا بندہ۔ عبد مناف اور عبد العزا کا ہمارے پنجابی اور اردو میں معنی ہوگا پیراں دتا۔ کیا معنی ہوگا؟ منسوب کرتے تھے اپنے بیٹوں کو اپنے معبودوں کی طرف، یہ عزا کا بندہ ہے، یہ مناف کا بندہ ہے، یہ شمس کا بندہ ہے۔ اس موقع پہ اللہ نے میرے نبی کے دادا کے ذہن میں ڈالا کہ جس نے میرے نبی کا باپ بننا ہے اس کا نام رکھو عبداللہ۔ تو یہ نام بھی کیا ہے؟ الہامی ہے، الہامی نام ہے۔ اللہ کو سب ناموں میں سے جو سب سے پیارا نام ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ عبد الرحمن۔ یہ جو ہے نا حسین بخش، پیراں بخش، امام بخش، مولا بخش، یہ نا میرے نبی نے ایسے نام نہیں رکھے۔ کیا نام رکھا؟ تو دادا نے آپ کا نام رکھا، ان کے ذہن میں اللہ نے ڈالا اپنے پوتے کا یہ نام رکھ۔ محمد کا معنی کیا کرتے ہیں لوگ؟ جس کی تعریف کی جائے، جس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے، لیکن میں اس معنی سے مطمئن نہیں ہوں۔ یہ فٹ معنی نہیں ہے میرے نبی کے نام کا۔ تعریفیں تو اللہ نے باقی نبیوں کی بھی کی ہیں، تعریفیں تو اللہ نے فرشتوں کی بھی کی ہیں، تعریفیں تو جبریل امین کی بھی ہوئی ہیں، تعریف شاگرد اپنے استاد کی بھی کرتا ہے، اور تعریفیں قرآن نے میرے نبی کے یاروں کی بھی کی ہیں۔ مجھے یہ احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن پیٹرول آپ نے مجھے فراہم کرنا ہے، میں نے تب چلنا ہے، ورنہ میں بھی 30 منٹوں کے بعد بھاگ جاؤں گا۔ وعدہ کرو میرے ساتھ۔ تعریفیں فرشتوں کی بھی ہوئی، تعریفیں صحابہ کی بھی ہوئی، تعریفیں جبریل امین کی بھی ہوئی، تعریفیں انبیاء کی بھی ہوئی۔ تو محمد کا یہ معنی کیسے ہوا جس کی تعریف کی جائے؟ نہیں، بندیالوی معنی کرنا چاہتا ہے۔ محمد کا معنی ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی بھی نہ ہوئی ہو۔ سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کی جائے
اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جو لغت کے امام ہیں اہل سنت کے، ان میں ایک بڑا نام ہے امام راغب کا۔ پڑھا لکھا طبقہ، علماء طلباء بہتر جانتے ہیں، اس کا نام ہے امام راغب۔ اس نے کتاب لکھی مفردات القرآن، جس میں ایک ایک لفظ پہ بحث کی ہے اس نے۔ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے۔ جب بحث کرتے کرتے امام راغب آیا نا محمد کے لفظ پر، امام راغب نے معنی کیا، بس لطف ہی آ گیا۔ امام راغب کہتا ہے محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ علماء تو سمجھ گیا ہوں گے یار، علماء تو سبحان اللہ کہہ دو یار، انہوں میں سمجھا لینا۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، اللہ نے نبیوں کو اوصاف دیے، اللہ نے مختلف نبیوں کو خوبیاں عطا کی، اللہ نے مختلف نبیوں کو کمال عطا کیے۔ کسی کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، کون ہے کون ہے؟ کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا ہے، کسی پر آگ گلزار بنتی ہے، کسی کی لاٹھی سانپ بنتی ہے، کسی کو سمندر راستہ دیتے ہیں، کوئی مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے۔ جو کمال ایک نبی کو دیا دوسرے نبی کو نہیں دیا، جو دوسرے نبی کو دیا وہ تیسرے نبی کو نہیں دیا، جو تیسرے نبی کو دیا وہ چوتھے نبی کو نہیں دیا، اور پھر رب نے وہ سارے کمال اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا۔